السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم لوگ BA آپشنل پیپر نمبر 6 کو پڑھ رہے ہیں جو مرثیہ اور رباعی پر مشتمل ہے. عزیز طلباء، ہم لوگوں نے مرثیہ تو پڑھ چکے ہیں، لیکن رباعیات کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے. رباعیات میں ہم نے حالی اور جوش کو پڑھا ہے، ان کی رباعیات کو پڑھی ہیں. حالی بحیثیت شاعر، بحیثیت محب وطن، بحیثیت ایک قوم کا ہمدرد شخص، اور بحیثیت ایک اردو داں. آپ کا نام کبھی بھلایا نہیں جائے گا، آپ کی خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جوش کی بھی اپنی خدمات ہیں. اردو زبان و ادب سے لے کر بہت بڑے شاعروں میں جوش کا شمار ہوتا ہے. ہم نے ان لوگوں کی رباعیات کو پڑھ لیا ہے. اب ہمارے نصاب میں شامل جو رباعیات ہیں ان میں بالخصوص اکبر کی رباعی کو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے اکبر کی ان رباعیات کو پڑھا تھا. اب ایک ایک رباعی کو پڑھیں گے. ہمارے نصاب میں ہر ایک شاعر کے چار جو ہے رباعیات ہیں، لہذا ہم ان چاروں بھی رباعیات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور جو الفاظ کے معنی مشکل ہیں اس کو بھی آپ جاننے کی کوشش کیجیے گا. پہلی جو رباعی ہے اس میں اکبر جو ہے یہ میسیج دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی، بلکہ انسان کی زندگی ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے والی ہے. ایک میعاد تک وہ کائنات میں رہتی ہے، اور جب وہ اپنی عمر کو آ جاتی ہے تب اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہو جاتی ہے. شاعر کہتے ہیں، پیری آئی ہوئی جوانی رخصت. انسانی زندگی کے اللہ مختلف ادوار بنایا ہے. جیسے جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو بچہ کہلاتا ہے، اور جب بچپن کا دور تکمیل کرتا ہے تو پھر اس کے لیے زندگی کا جو سٹیج آتا ہے اس سٹیج کو جوانی سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ انسان کی زندگی کا بہت ہی قیمتی لمحات ہوتے ہیں، قیمتی وقفہ ہے. جوانی قیمتی سٹیج ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اسی میں انسان تاریخ رقم کرتا ہے، اسی میں خود بھی بنتا ہے، قوموں کے بناؤ اور بگاڑ کا بھی جو ہے وجہ بنتا ہے. بہرکیف انسان کی زندگی رواں ہے، بہتے جاتی ہے. بچپن سے شروع ہوتی ہے، کسی کی بچپن میں ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کسی کی جوانی کے مرحلے میں آتی ہے اور وہیں ختم ہوتی ہے. تو کسی کو اللہ تعالیٰ طویل حیات عطا کرتا ہے اور ضعیفی بھی آتی ہے. اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے انسان، پیری آئی. پیری سے مراد ضعیفی آئی، بزرگی آئی ہے نا. ضعیف انسان کو بزرگ بھی کہا جاتا ہے، پیر کہا جاتا ہے، بڑے کہا جاتا ہے. تو ضعیفی کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. یہاں شاعر کہتا ہے پیری آئی ہوئی جوانی رخصت، یعنی پیری سے قبل جوانی تھی، جوانی رخصت ہو گئی، اب پیری آئی. اور یہ وہ اسٹیج ہے جہاں زندگی بس اب تھم جاتی ہے. جیسے بچپن گزر بھی جاتا ہے تو پھر اس انسان کی زندگی میں جوانی کا اسٹیج آتا ہے، اور جوانی کا جب اسٹیج آتا ہے پھر یہ بھی رواں دواں ہو جاتا ہے اور پیری آتی ہے. لیکن پیری انسانی زندگی کو تھام لیتی ہے. زندگی کا وہ سفر جو تیزی سے بہتا رہتا ہے، وہ ضعیفی میں ایک عمر جب تکمیل ہو جاتی ہے پھر وہاں زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. بہرکیف شاعر کہہ رہا ہے پیری آئی جوانی رخصت، ساتھ اس کے وہ لطف زندگانی رخصت. جوانی میں انسان کی زندگی سے بڑا لطف ہوتا ہے. زندگی کے جتنے لطف ہوتے ہیں وہ جوانی سے وابستہ ہوتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ جوانی ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں انسان زندگی کے نشیب و فراز کو طے کرتا ہے، ترقیاں حاصل کرتا ہے، بہتے ہوئے دھارے کا منہ موڑتا ہے. ہاں، وہ نشیب و فراز اس کی زندگی میں جب آتے ہیں ان کا مقابلہ کرتا ہے جوان انسان، اور زندگی کا تمام لطف جوانی میں ہی رہتا ہے. اب ظاہری بات ہے جب پیری آتی ہے اور جوانی رخصت ہوتی ہے تو رخصتی کے ساتھ ساتھ جوانی
زندگی کے ان تمام خوشیوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے، زندگی کے تمام لطف کو وہ اپنے ساتھ لے کر چلے جاتی ہے اب تو اسی کا انتظار ہے اکبر۔ کس بات کا انتظار کر رہا ہے اکبر؟ ہے اب تو اسی کا انتظار ہے اکبر، یعنی جب جوانی کے بعد ضعیفی آتی ہے تو ضعیفی کے بعد بھی ایک چیز آتی ہے اور وہ ہوتی ہے موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ضعیفی آ گئی تو پھر موت جو ہے اس کو دائی اجل کا پیغام لے کر آتی ہے، اور انسان دائی اجل کو ایک وقت کے بعد لبیک کہہ کر چلا جاتا ہے، اس کا دنیا سے رخصت، دنیا سے اس کا ناطہ ختم ہو جاتا ہے، اور دنیا والے اس کو رخصت کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ زندگی کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اور انسان اگر اس چیز کو سمجھ لے کہ دنیا سے میرا رشتہ ختم ہونے والا ہے، دنیا ناپائیدار ہے، دنیا کے اندر وفا نہیں ہے، انسان جو کچھ بھی جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، حرکات ہو سکنا، دنیا میں ایسا کرتا ہے جیسا کہ گویا اس کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس فانی دنیا سے لوٹ کر چلا جانا ہے۔ بیرے شاعر کہتا ہے اب تو اسی کا انتظار ہے پر، کس بات کا؟ ہم کو بھی کری جہان فانی رخصت۔ اس جہان فانی یعنی فنا ہونے والے جہاں سے جس طرح رخصت کرتے ہیں کہ اب ہم کو بھی ایک دن وقت آئے گا اور یہ جہان فانی ہم کو بھی رخصت کر دے گی، اس جہاں سے، اس کائنات سے، اس دنیا سے جس سے لو لگا بیٹھے ہیں، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وقت آئے گا، زندگی تھم جائے گی، موت آئے گی، اور اس جہان فانی سے، وہ جہاں جو فنا ہونے والا ہے، اس سے ہمیں رخصت کر دے گا۔ تو ایک سنجیدہ پیغام ہے اکبر کی اس ربائی میں، جہاں انسان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے اس جہان فانی کو سب کچھ نہ سمجھے، یہ جہاں فنا ہونے والا ہے، لوگ آئے، بچپن آیا چلا گیا، جوانی آئی بیت گئی، بڑھاپا آیا ساتھ لے کر چلا گیا۔ نہ صرف بڑھاپا جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی تمام رونقیں بھی مدھم سے پڑ جاتی ہیں۔ اب یہ جو دوسری ربائی ہے اس میں شاعری کہتا ہے ہر ایک سے سنا نیا فسانہ ہم نے، دیکھا دنیا میں ایک زمانہ ہم نے، اول یہ تھا کہ واقفیت پہ تھا ناز، آخر یہ کھلا کہ کچھ نہ جانا ہم نے۔ یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کا جائزہ لے اور یہ سمجھے کہ وہ طفل مکتب ہے، اس جہان کا طفل مکتب ہے۔ اس جہاں میں اور بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں جہاں پر عبور ہے، اور یہ جہاں کافی وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے، اس کے علوم اور اس میں ہر رچنے بسنے والی چیز کے حدود بہت وسیع ہیں۔ انسان کا ایسا ایک عجب معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر بڑا ناز کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہر چیز میں میں ہی جو ہے ماہر ہوں۔ ہر ایک سے سنا نیا فسانہ ہم نے، شاعری کہہ رہا ہے ہر انسان آیا اور اپنا اپنا فسانہ بتایا، ہر کوئی اپنی اپنی کہانی بیان کر گیا۔ دنیا کو ہم نے جانا، دنیا کو پرکھا، ہر ایک سے نیا نئے فسانے سنے، دیکھا دنیا میں ایک زمانہ ہم نے۔ اس کائنات کے اندر جتنی دنیا بسی ہوئی ہے، جتنے مختلف الاقسام کے لوگ بسے ہوئے ہیں، ان تمام کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور ہمیں بڑا ناز تھا کہ ہم بہت ہی علم والے ہیں، ذہین ہیں۔ ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں سارے جہاں سے واقفیت رکھتا ہوں، میرے اندر سارا جہاں کا علم ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو مزاج ہے انسان کا، وہی مزاج اس کا بھی تھا، اور یہ سمجھتے تھا کہ مجھ کو ہی تمام جہاں کی علمیت ہے، اور مجھ کو اپنے اس علمیت پر، مجھ کو اپنے علم پر بہت ہی ناز تھا۔ اور یہ ناز کب ختم ہوا؟ فخر تھا، ناز تھا، اور یہ کب ختم ہوا؟ جب یہ دنیا کو دیکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہم سے بھی بڑے بڑے جہاں میں اور بھی لوگ ہیں، آخر یہ کھلا کہ کچھ نہ جانا ہم نے۔ جب دنیا سے ہم رخصت ہو رہے ہیں
تو ہم نے دنیا کی اس وسعت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کچھ نہیں جانا، کچھ نہیں پہچانا، اور بھی راز ہیں، اور بھی کائنات ہے، اور بھی اس کی وسعت ہے. ہم کو صرف اپنی ہی واقفیت پہ ناز تھا. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے زمانے کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھا. اب تیسری ربائی ہے. اس میں اصل میں شاعر سماعت اکبر نے انگریزوں پر طنز کی ہے. ترقی کے نام پر جو رفتار تھی انگریز قوم کی، کرسچن کی، عیسائیوں کی، اور اس رفتار میں انہوں نے جس طریقے سے مذہب کو بلاوا کیا تھا، اس کا تذکرہ انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے کیا ہے. وہ کہتے ہیں بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باپ کو. اصل میں خدا کا تصور عیسائیت میں کچھ اور ہے. وہ لوگ خدا کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا باپ مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام یہاں شرک کرتے ہیں، خیر وہ ان کا اپنا مذہبی عقیدہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مریم علیہ السلام کو بیٹی مانتے ہیں. فرشتوں کو اللہ کی بیٹی مانتے ہیں. اپنے اپنے نظریات کی بات ہے، اپنے اپنا عقیدہ ہے. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بھولتا جاتا ہے یورپ. پورا یورپ جو ہے اصل میں آسمانی باپ کو، یعنی خدا کو، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، جو پیغام عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان کو وہ بھول رہا ہے. یعنی وہ راہ راست پر نہیں. ایک طرح سے بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو. یعنی کس چیز میں کھو گئے ہیں یورپ کے لوگ؟ ترقی کے راستے میں کھو گئے ہیں. اتنا کھو گئے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے مذہب سے دور آ گئے ہیں، عیسائیت سے دور آ گئے ہیں، آسمانی باپ سے دور آ گئے ہیں، خدا کے تصور سے دور آ گئے ہیں، اور بس کھو گئے ہیں. بلکہ خدا کا تصور دے دیا انہوں نے. کس کو؟ برق اور بھاپ کو. برق سے مراد بجلی، بھاپ سے انجن چلتا ہے. یعنی گویا یہ ترقی کی علامتیں ہیں، برق اور بھاپ. اور یہی ترقی کی علامتوں کو یورپ نے خدا سمجھ رکھا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عارضی چیزیں ہیں، جو ترقی کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، بس یہی خدا ہے. اور اسی میں جو ہے یورپ کے لوگ آسمانی باپ کو بھلا دیے ہیں اور اسی میں کھو گئے ہیں. لیکن انہیں جاننا چاہیے. بقول اکبر کیا جاننا چاہیے؟ برق گر جائے گی ایک دن اور اڑ جائے گی بھاپ. برق کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی. بجلی گر جائے گی، بجلی ختم ہو جائے گی. اور یہ بھاپ کی کیا حقیقت ہے اور اڑ گئی. یعنی ترقی ناپائیدار ہے. ترقی ایک دن ختم ہو جائے گی، برق ختم ہو جائے گی، بھاپ اڑ جائے گی. اس کی کوئی حقانیت نہیں. دیکھنا اکبر، بچائے رکھنا اپنے آپ کو. اکبر یہاں خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اکبر دیکھو، اپنے آپ کو بچا لو. دیگر قوموں کی طرح ترقی کی نام پر اس بہاؤ میں نہ بہہ جائیں جس میں انسان اپنے خدا کو ہی بھلا بیٹھتا ہے. وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اکبر تم خدا کو نہ بھلا بیٹھو. ترقی کی راہوں میں دراصل وہ اس ربائی سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ترقی کے راہوں میں انسان اتنا نہ کھو جائے کہ وہ اپنے خدا کو، اپنی تہذیب کو بھول جائے. اتنا بھی ترقی میں نہ ہو جائے. بہرکیف اب آخری جو ربائی ہے جس میں شاعر کہتا ہے اکبر کے کلام میں مزہ کچھ بھی نہیں، وہ اس نے بہت کہا کچھ بھی نہیں. زلف و مکر بتاں کا مفقود ہے ذکر، شیطان پہ تان کے سوا کچھ بھی نہیں. یہاں جو ہے اکبر اپنے کلام کی اور اپنی نصیحتوں کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں بہت کچھ کہا، لیکن میرے کلام میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی لطف نہیں ہے. کیوں لطف نہیں؟ حالانکہ میں نے بہت کہا، جتنا کہنا تھا وہ بہت کہا، اس سے زیادہ بھی کہا. کیونکہ میں نے صرف شیطان پہ لان تان کی، اس میں زلف کی باتیں نہیں، وہ چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے جس سے انسان کے نفس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. ان باتوں کا تذکرہ نہیں ہے، جن باتوں کا ذکر مفقود تھا. زلف و مکر بتا نہیں ہے اس میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن اکبر نے کیا کیا؟ شیطان پہ تان کی.
اپنے کلام سے نصیحتیں کی، لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے کہا، لہٰذا لوگوں کو ان باتوں میں کوئی لطف نہیں آیا، اس لیے کہہ رہے میں نے کہا بہت کہا لیکن اس میں کسی کو مزہ نہیں آیا، کیونکہ اس میں سوائے شیطان کے پہ لان تان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ 4 رباعیات تھی جس میں اکبر نے انسان کو تہذیب و اخلاق سے زندگی گزارنے کا پیغام دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، انسان مختلف ادوار سے گزرتا ہے، پیری آتی ہے، بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، یہ سب اسٹیج انسان کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، اور جیسا روایت رہی ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، ایک دن ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور یورپ کے لوگوں کو بھی انہوں نے میسج دیا، پیغام دیا ہے کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ ترقی کے نام پر اپنے مذہب کو بھلا بیٹھے ہیں، اور ترقی کو ہی یہ لوگ خدا بنا کر پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اکبر خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، ترقی کے اس بہاؤ میں بہہ نہ جائے۔ تو یہ 4 رباعیات تھی جس کو میں نے پڑھا۔ اکبر کی رباعیات بھی یہاں پر ختم ہو گئی ہیں۔ اب ہمارے سلیبس میں بچتے ہیں روا، امجد اور فراق، اس کے ساتھ ساتھ جگت موہن لال بھی ہے۔ دیکھیے اصل میں حالی تو ہو گئے، اکبر بھی ہو گئے، اب امجد حیدرآبادی اور رواں ہے۔ ہم رواں کو دیکھیں گے پہلے۔ پابندی جان و دل سے ہے زنجیر، پابندی جان و دل ہے زنجیر حیات، اللہ اللہ رے فکر توقیر حیات، آغاز کی کچھ خبر نہ انجام کا علم، کونین ہے پھر بھی تدبیر حیات، ہے گرم ہر ایک سمت بازار فنا، ہے دار حیات سر بسر دار فنا، لیکن کیوں کہ جہاں کو فانی سمجھوں، لیکن کیوں کہ جہاں کو فانی سمجھوں، ذرے کو بھی جب نہیں ہے اقرار فنا۔ یہ 2 رباعیات ہوئے۔ تیسری رباعیت ہے یہ کیا کہ حیات جادوانی کیا ہے، پہلے دیکھو جہان فانی کیا ہے، اس فکر میں ہو کہ موت کیا شے ہے رواں، یہ بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے۔ چوتھی رباعی ہے تم تیشے باغباں سے کیوں مستر ہو، شاید یہ قلم ہی نقل بارآور ہو، مقراظ اجل ہے قاطع شوق حیات، ممکن ہے اسی میں راز جاں مضمر ہو۔ تو یہ 4 رواں کی رباعیات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حیات زندگی سے جو ہے جان و دل جڑے ہوئے ہیں، اور انہی سے زندگی کی توقیر ہے، جان و دل سے ہی انسان محبت کرتا ہے زندگی سے، اسی کو تکریم دیتا ہے، بلکہ زندگی کچھ اس طرح ہے بقول رواں کہ اس کے آغاز کی خبر ہے نہ انجام کی خبر ہے۔ اس کا آغاز کب ہوا؟ انسان نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا، لیکن اس کونین میں، اس جہاں میں عجیب عجیب تدبیریں کرتا ہے انسان۔ آغاز کی کچھ خبر نہ انجام کا علم، کونین ہے پھر بھی تدبیر حیات، اس کونین میں وہ زندگی گزارنے کی الگ الگ تدبیریں کیا کرتا ہے، جبکہ زندگی کچھ خبر ہے، نہ انجام کی خبر نہ اس کے آغاز کی، ہے گرم ہر ایک سمت بازار فنا، ہے دار حیات سر بسر دار فنا، لیکن کیوں کر جہاں کو فانی سمجھو، ذرے کو بھی جب نہیں ہے اقرار فنا۔ ان 3 رباعیات کی تشریحات انشاءاللہ تعالی عزیز ہم دوسرے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔